بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم اور اماں حوا کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم کی اولاد حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت نہ تھی۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیعودہ سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ تو آگے سے قابیل کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، یعنی تم دونوں بھائی ایک ایک قربانی کر کے لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہی اکلیمہ کا حقدار ہے، یعنی اس سے اکلیمہ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اس زمانہ میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی، تو آسمان سے آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی ہے اور میری قبول نہیں ہوئی، اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ تو آگے سے حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ بس متقی لوگوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، اور اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی ضرور قبول ہوتی۔ یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو تو اس سے پہلے کیا کہ تو نے والد کی نافرمانی کی اور حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا، یہ تمام قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں اور تو دوزخی ہو جائے۔ قابیل نے حابیل کی تمام گفتگو سننے کے بعد یہ ارادہ کر لیا کہ وہ حابیل کو قتل کرے گا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں پہلا قتل حابیل کا ہوا تھا۔ اب قابیل پریشان ہو گیا کہ وہ اس لاش کو کیا کرے۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا، پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا،
پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھودی اور اپنے بھائی حابیل کو اس میں دفن کر دیا۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس واقعہ سے کون سے اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان نے سب سے پہلے جو جرم کیا ان میں سے ایک قتل ہے، اور دوسری یہ کہ حسد بہت بری چیز ہے۔ حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا، اور حسد نے ہی دنیا میں قابیل کو تباہ کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ منسلک رہیں۔